ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا کہ میں تجھے یاد کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا، اے اللہ یہ تو ساری مخلوق پڑھتی ہے، میں تو کوئی ایسا چاہتا ہوں جو خاص میرے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ سب کا سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ ہاتھ اوپر کو اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ سب نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور تھوڑی دیر تک کہا لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا اور اس کلمے کے اوپر جنت کا وعدہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے اس کو 1,20,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت والے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا اور سعادت مند شخص آپ کی شفاعت سے کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ احادیث پر تمہاری حرص دیکھ کر مجھے یہی گمان تھا کہ یہ بات تم سے پہلے کوئی اور نہیں پوچھے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا اور سب سے زیادہ سعادت مند یعنی سعادت حاصل کرنے والا وہ شخص ہوگا جو دل کے خلوص سے لا الہ الا اللہ کہتا ہو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، قیامت والے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ترین ذکر، سب سے افضل ذکر وہ ہے لا الہ الا اللہ، و افضل الدعاء الحمدللہ، سب دعاؤں میں سے افضل ترین دعا وہ ہے الحمدللہ۔ جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے تو نے میری ساری ہی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص اپنے چھوٹے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھائے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنا سیکھ جائے تو اس کا حساب معاف ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جس شخص کو مرتے وقت لا الہ الا اللہ نصیب ہو جاتا ہے اس کے گناہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے سیلاب کی وجہ سے تعمیر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑے پریشان تھے۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر کیا بات ہے، میں تمہیں رنجیدہ دیکھ رہا ہوں۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، کل شب میرے چچا زاد بھائی کا انتقال ہو گیا، میں موت کے وقت ان کے پاس تھا، اس کی وجہ سے طبیعت پر اثر ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ تلقین کیا تھا؟ عرض کیا، جی اللہ کے رسول کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، پھر اس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تھا؟ عرض کیا، جی اللہ کے رسول کہہ لیا تھا۔ آپ نے فرمایا، پھر اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان کہتا ہے، میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کر دیا اور انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کر دیا۔ لا الہ الا اللہ اور دوسرا استغفر اللہ، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، بہت بڑے عمل ہیں۔ ہم سب کو چاہیے زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں اس کو داخل کریں، زیادہ سے زیادہ وقت ان دو چیزوں میں گزاریں۔ ایک اور، جو آدمی 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے جس کو بھی بخش دیتا ہے، یہ مجرب عمل ہے، جس کو بھی بخش دیتا ہے، اگر وہ قبر میں عذاب میں ہوگا اسی وقت اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے نجات عطا فرما دے گا۔
ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ بہت سارے 70,000 کے نصاب پڑھ کے اپنے پاس رکھتے تھے۔ جب کوئی دوست یا رشتہ دار فوت ہو جاتا تو ان میں سے ایک فوراً اس کو ہدیہ کر دیتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا سنا گیا اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔